میرے ابھاروں کو چوسا اور میرے نپل کو اپنے دانتوں سے ہلکا ہلکا سا کاٹنا شروع کر دیا، جس سے میرے منہ سے ایک آہ آہ سی نکل گئی، اور اس کے بعد اس نے میری گردن اور میرے کانوں کے گرد اپنی زبان پھیرنا شروع کر دی۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا کہ اس نے ایک اور ناقابل برداشت کام کیا۔ اس نے اپنی ایک انگلی میری دکان کے اندر ڈال دی اور اس کو ہلکا سا موو کرنا شروع کر دیا، جس سے میں مزے کی دنیا میں پہنچ گئی۔ نشے سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی ٹانگیں اکٹھی کیں اور عامر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو کہنے لگی، عامر بس کرو، اب میں برداشت سے باہر ہو رہی ہوں۔ اس کے بعد اس نے میرے پیٹ اور میری ناف کے گرد اپنی زبان پھیری، جس سے میرے مزے میں مزید اضافہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر لگی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ میں نے ایک دم عامر کو پکڑ کر خود سے علیحدہ کر دیا اور اسے کہا کہ اب بس کرو اور اصل کام کرو، لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ پھر مجھے سیدھا کیا اور اپنا منہ دکان پر رکھ دیا، جس سے میری جان نکل گئی۔ اس کی زبان میری دکان کے اندر گئی اور حرکت کرنے لگی۔ میں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کی زبان مزید لمبی ہو جائے اور میرے اندر تک چلی جائے۔ اس طریقہ سے کبھی میرے شوہر نے بھی نہیں کیا تھا اور میرے لیے یہ مزہ نیا تھا۔ 2 منٹ تک اس نے میری دکان کے اندر اپنی زبان چلائی، پھر پیچھے ہٹ گیا اور میرے ساتھ لیٹ گیا۔ اعلیٰ مجھے کہنے لگا کہ اب تم میرے کو اپنے منہ میں لو۔ میں نے پہلے ہی یہ کام کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کام سے انکار کرنے لگی۔ اس نے مجھے بہت کہا لیکن میں نہ مانی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر میری ٹانگوں کے درمیان آ گیا اور میری ٹانگیں اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لی اور اپنے آلے کو میری دکان پر رگڑنے لگا۔ کچھ لمحے بعد اس نے میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور جھٹکا دیا۔ اس کا پورا آلہ میری دکان کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے جھٹکے مارنا شروع کر دیے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا آلہ پورا اندر داخل ہو جائے اور جا کے ٹکرائے، لیکن اس کی لمبائی چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے میری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ 4-5 منٹ کے بعد وہ فارغ ہو گیا، لیکن میں ادھوری رہ گئی۔ وہ مزید 1-8 منٹ تک میرا ساتھ دیتا تو شاید میں اپنی منزل تک پہنچ جاتی، لیکن وہ فارغ ہو گیا اور ٹھنڈا ہو کر میرے اوپر آن گرا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کی آگ مجھے بھسم کر دے گی۔ 10 منٹ میرے اوپر ہی لیٹے رہنے کے بعد وہ اتر کر میرے ساتھ لیٹ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا آلہ سلانے شروع کر دیا تاکہ اس کو دوبارہ تیار کر کے خود بھی مکمل ہو جاؤں۔ 5 منٹ تک اپنی دکان سے اس کے آلے کے ساتھ کھیلتی رہی تو اس کے آلے میں تھوڑی سی حرکت محسوس ہوئی تو کہنے لگا، اس کو منہ میں لے تو جلدی کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے مجبوراً اس کا آلہ منہ میں لینے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیڈ شیٹ سے اس کو مکمل طور پہ صاف کیا اور اس کو اپنے منہ میں لے کر لالی پاپ کی طرح چوسنا شروع کر دیا، جس کے باعث چند سیکنڈ میں ہی اس کا آلہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اب دوسرے طریقے سے کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کو لیٹے رہنے کا کہہ کر اس نے اوپر بیٹھ کر اس کا آلہ اپنی دکان میں لے لیا اور اس کے اوپر اچھلنے لگی۔ 6-7 منٹ تک اسی طرح اچھل کود کرنے کے بعد میں فارغ ہو گئی اور ساتھ ہی وہ چھوٹ گیا۔ اس کا آلے کی ساری منی میری دکان میں نکلی، لیکن اس کا مجھے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ 2 سال پہلے ہی میں نے آپریشن کروا لیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 5 ماہ تک میں دوسرے تیسرے دن عامر کو اپنے گھر بلا لیتی اور اس کے ساتھ ابھی نبی کرتی۔ کبھی تو میں مکمل ہو جاتی، لیکن کبھی وہ مجھے ادھورا چھوڑ کر خود ڈھیلا ہو جاتا۔ ایک روز اس نے مجھے نیٹ پر اردو سٹوریز کی مختلف سائٹس بتائیں، جس کا میں ریگولر وزٹ کرنے لگی اور اپنے فارغ وقت کا خاصا حصہ کہانیاں پڑھنے میں گزار دیتی۔ اس دوران میں نے کہانیاں لکھنے والے کئی افراد کو ای میل بھی کیں۔ چند ایک نے مجھے رپلائی بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔